جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بڑی جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات. اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کارروائیاں کرتا ہے، اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے. اب واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ وہ کچھ کوئی ایسی بلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے. اور وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کے نتیجے میں نا ایک ڈسٹ سٹورم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے، اور وہ اتنا شدید طوفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے ملک اس میں اس کی زرد میں آتے ہیں. ایجپٹ آتا ہے، سوڈان، سعودی عرب، سیریا، عراق، ادھر سے آپ دبئی، قطر، یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں. اور ایک ڈریم میں نے دیکھا کہ وہ کاروائیاں کرتے ہیں، پھر اسرائیل کاروائی کرتا ہے، پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارز کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ خانہ جنگی ٹائپ ماحول شروع ہو جاتا ہے. پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپنلی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بن جاتی ہے. اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنٹلی جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ بھول جائیں. یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پستے ہیں، بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں. اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غزوہ ہند نہ ہو جائے. مڈل ایسٹ میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کے لوگوں کو ڈریمز کا بتا بھی دیتا ہے، اور ان کو پاکستانیوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور وہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں. جب ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا وہ اس ملک میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے. اور اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاکستان کو 3000 کالے رنگ کے ناقابل شکست جہاز بھی دیتا ہے. اور وہ جہاز وہ ہوتے ہیں جو جس کو دیکھ کے انڈیا کی اکیلے ہمت ہی نہیں پڑتی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، اور پاکستان اللہ کی مدد سے کشمیر بھی آزاد کرتا ہے. کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں، جو 1000 جو ہیں وہ فضا میں اڑ رہے ہیں، اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور جو میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لاتے ہیں، اور پریزنس ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ. تو ورلڈ وار 3 کا ہی حصہ ہوتی ہے غزوہ ہند. اور غزوہ ہند مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورلڈ وار 3 میں وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. اور غزوہ ہند میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے، اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے. تو اب دوسری طرف مڈل ایسٹ میں جب وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور ادھر سے پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کافی لوگوں سے تو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ انڈیا سے تو کبھی نہیں ہوتا. انڈیا جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا. تو وہ پھر جو جنگ ہوتی ہے نا مڈل ایسٹ میں، اس کو پھر وہ پاکستان پہ لے کے آتے ہیں. اور یعنی چونکہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اگر ہم نے ادھر ہی روک لیا تو روک لیا، نہیں تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا. تو وہ اس نظریے سے بھی نہ سارے
हिंदुस्तान में जमा होते हैं और पाकिस्तान अकेला एक तरफ होता है। उसमें ये होता है कि वो अल्लाह अपनी रहमत से ड्रीम्स फैलाता भी चला जाता है और बहुत सारे मुसलमान यानी इस्लाम का जो आखिरी किला है पाकिस्तान, और जहाँ पे गज़वा हिंद लड़ी जानी है, और जहाँ से खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो फैलना है, तो उसके देखते हुए भी ना पूरी दुनिया से मुसलमान पाकिस्तान में हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो काफ़ी फैल भी जाती है, काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। तो वो सारे दुश्मन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अगर मैं कहूँ कि उस एक तरफ 100 मुल्क इकट्ठे हो गए और एक तरफ पाकिस्तान अकेला है, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को मैंने देखा है तकरीबन चारों तरफ से ना अटैक्स आते हैं, और वो बहुत खतरनाक किस्म की जंग होती है, और उस जंग में मुसलमानों का जीतना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जैसे मुसलमानों के लिए गज़वा बदर बहुत अहम थी, तो उस जंग को जीतना बहुत अहम था, उसी तरह गज़वा हिंद को जीतना भी बहुत अहम है। तो अल्लाह की मदद से वो पाकिस्तान जंग जीत जाता है, और फिर पाकिस्तान मिडल ईस्ट में जाता है, और वहाँ पे रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया में अकेला अल्लाह की मदद से सुपर पावर बन जाता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं, तो वो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है, और वो अमन जो है वो तकरीबन 7-8 साल चलता है, और फिर उसके बाद क़यामत की बड़ी निशानियाँ, यानी दज्जाल आता है, फिर उसके बाद याजूज माजूज निकलते हैं, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ़ लाते हैं।